موت کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان سوچتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اصل زندگی کا پہلا مرحلہ قبر میں شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا امتحان ہے جو آگے آنے والے ہر مرحلے کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو چلیے آج ہم اسی پہلے اور سب سے اہم امتحان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، قبر صرف مٹی کا ایک گڑھا نہیں، بلکہ یہ ایک بالکل نئی حقیقت کا دروازہ ہے۔ یہ وہ پہلی منزل ہے جہاں سے آگے کے سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ ذرا اس لمحے کے بارے میں سوچئے، کتنا گہرا اور سنجیدہ لمحہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ میت اپنے پیاروں کے جانے والے قدموں کی آہٹ تک سنتی ہے، اور جیسے ہی آخری شخص قبرستان سے نکلتا ہے، دنیا سے تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور ایک نئی زندگی یعنی برزخ کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیا سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے اور انسان اس گہری تنہائی میں ہوتا ہے، تب وہاں دو زائرین آتے ہیں۔ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہے: انسان نے اپنی پوری زندگی جس عقیدے پر گزاری، اس کا امتحان لینا۔ ان فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کے نام کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے جو انسان نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو، بالکل انجان اور نامانوس۔ ان کا سامنا کرنا زندگی کے کسی بھی تجربے جیسا نہیں ہوتا۔ روایات میں ان فرشتوں کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ انتہائی ہیبتناک ہے۔ ذرا تصور کریں، سیاہ جسم، نیلی آنکھیں جو بجلی کی طرح چمکتی ہیں، اور ان کی آواز بادلوں کی گرج جیسی ہے۔ ان کے بال اتنے لمبے کہ زمین پر گھسٹتے ہیں، اور وہ اپنے دانتوں سے زمین کھودتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کا وجود ہی اس امتحان کی سنگینی کی گواہی دیتا ہے۔ ایک ایسا منظر جو مومن کو تو ثابت قدم رکھتا ہے، لیکن منافق کے دل میں شدید خوف پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس امتحان کے بالکل مرکز پر، یعنی وہ 3 فیصلہ کن سوالات جن کے جوابات روح کی تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ یہ سوال صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی کے پورے ایمان کا نچوڑ ہیں۔ پہلا سوال، سب سے بنیادی سوال، توحید کے بارے میں ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ یہ صرف ایک زبانی جواب نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان نے اپنی پوری زندگی کس کی عبادت اور اطاعت میں گزاری۔ دوسرا سوال دین کے بارے میں ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ اس سے مراد صرف مذہب کا نام بتا دینا نہیں، بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا مکمل ضابطہ حیات تھا جس پر انسان نے اپنی زندگی گزاری۔ اور پھر تیسرا اور سب سے اہم سوال، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس کا جواب نبوت پر ایمان اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ثبوت ہے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک سچے ایمان والے کے لیے اس امتحان کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس مشکل اور ہیبت ناک گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑتے، بلکہ انہیں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ یہ جوابات اس کی زبان پر خود بخود آ جاتے ہیں۔ مومن شخص بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پورے اعتماد سے کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ سچائی اس نے رٹی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی روح میں بسی ہوتی ہے۔ ان سچے جوابات کا فوری انعام ملتا ہے۔ قبر کی وہ تنگی اور اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ قبر جہاں تک نظر جاتی ہے کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے۔ یہ راحت اور سکون کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسے اس کے حتمی انعام کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے۔ اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں، جو اسے یقین دلاتی ہیں کہ آگے کا سفر بہت خوبصورت اور پرسکون ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بالکل مختلف اور ہولناک منظر بھی ہے۔ اب اس پرسکون تجربے کا موازنہ اس شخص کے خوفناک انجام سے کرتے ہیں جو اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا ایمان دنیا میں مخلص نہیں تھا، وہ ان فرشتوں کو دیکھ کر شدید گھبراہٹ اور الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ وہ بس یہی کہہ پاتا ہے، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم، میں تو بس وہی کہتا تھا جو باقی لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا۔ اس کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں ہوتا۔ تو یہاں آ کر 2 راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف مومن، جس کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ۔ اور دوسری طرف وہ شخص جو جواب نہیں دے پاتا، اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس پر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور یہ عذاب قیامت تک جاری رہتا ہے۔
یہ حدیث اس ساری صورتحال کا بہترین خلاصہ ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ صرف ایک عارضی پڑاؤ نہیں بلکہ یہیں سے جزا اور سزا کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری بات کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے اور وہ ہے اعمال، کیونکہ قبر کی تنہائی میں انسان کا واحد ساتھی یہی اعمال ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ لیکن یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے۔ خاندان اور دوست دفنانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں کمائی ہوئی ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، سب کچھ عارضی ہے، سوائے ایک چیز کے۔ جی ہاں، اور جو چیز ہمیشہ ساتھ رہتی ہے وہ ہے انسان کے اپنے اعمال۔ یہی وہ واحد ساتھی ہے جو قبر کی تنہائی میں اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے آگے کے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے اعمال وہاں کوئی بے جان چیز نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نیک اعمال ایک خوبصورت خوشبودار دوست کی شکل میں آ کر تسلی دیتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، جبکہ برے اعمال وہ ایک بدصورت اور بدبودار ساتھی بن کر آتے ہیں جو بری خبر اور عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ یہ علم ہمیں صرف ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے چھوٹے بڑے انتخاب اور ہمارے اعمال ہی دراصل اس ابدی سفر کی اصل تیاری ہیں۔ جب وہ وقت آئے گا تو ہمارے اعمال ہمارے بارے میں کیسی گواہی دیں گے؟